حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ، اسرائیل کے مکمل انخلا کی شرط بھی عائد کر دی۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیل کے مکمل انخلا اور رہنماؤں کو قتل نہ کیے جانے کی عالمی ضمانتوں کا مطالبہ بھی کیا۔ حماس کو باضابطہ جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار۔ حماس کے مذاکرات کاروں کی دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام سے ملاقاتیں، غیر مسلح کیے جانے کی شق سب سے زیادہ متنازع قرار۔ قطر پر دوبارہ حملہ، امریکہ پر حملہ تصور ہوگا، جواب امریکہ دے گا۔ امریکہ نے قطر کی سلامتی کی ضمانت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر میں سفارتی، اقتصادی اور فوجی آپشن شامل۔ آرڈر کے مطابق قطر کے دفاع کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا۔ امریکہ اور قطر قریبی تعاون، مشترکہ مفادات اور مسلح افواج کے درمیان گہرے تعلقات سے جڑے ہیں۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں میں ایک ثابت قدم اتحادی ہے۔ قطر نے واشنگٹن کو علاقائی اور عالمی تنازعات میں ثالثی کرنے میں مدد فراہم کی۔ سعودی عرب کی ایک بار پھر مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کی اسرائیل میں شمولیت کی مخالفت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 2 ٹوک موقف۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے بھی ٹرمپ منصوبے کی کئی نکات کو وضاحت طلب قرار دے دیا۔ کہا کہ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف میرے لیے اعزاز ہے۔ عاصم منیر بھی مانتے ہیں کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوا کر لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ورجینیا میں امریکی فوجی افسران سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل نے سب کچھ ہمارے لوگوں کے سامنے کہا، جس میں 2 جرنیل بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کا پھر پاکستان سے جنگ میں 7 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف۔ مریم نواز کے بیانات پر ناراض پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نے منا لیا۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ سخت بیان بازی بند کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں جماعتوں نے افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا۔ جو لوٹ کھسوٹ کا 4 سال کا دور تھا، مری کو صرف انہوں نے جنگلات کاٹنے کے لیے، درخت کاٹنے کے لیے، لکڑی کاٹ کر ٹمبر مافیا نے بیچنے کے لیے اور 5 لاکھ روپے رشوت لے کر انلیگل کانکریٹ بلڈنگز کا جو جنگل یہاں پر بنا دیا، کچھ تو میں نے گرا دی۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وعدہ۔ مری میں کارڈیالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ دور میں کرپشن بازار گرم تھا، انہوں نے مری میں جنگلات کے خاتمے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جھوٹے وعدے کرنا آسان ہے لیکن کام کرنا مشکل، ہم نے وعدے کم کیے لیکن نبھائے زیادہ ہیں۔ راولپنڈی سے مری تک ٹرین چلانے کا بھی اعلان۔ اس کے جواب میں اگر سندھ سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھے تو کیا بنے گا؟ تو مہربانی کریں، تحمل سے، حکمران جو ہوتے ہیں انہوں نے باتیں سننی ہوتی ہیں۔ ہماری مختصرانہ رائے پر سندھ حکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ برس پڑے، کہا کہ بلاول بھٹو کے دورہ قصور میں انتظامیہ کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے مریم نواز کی تعریف کی۔ مریم نواز کہتی ہیں بولنے نہیں دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی، سندھ سے ایسی آوازیں اٹھیں تو پھر کیا بنے گا۔
اختلاف نہیں، باجماعت پنجاب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہو رہی، جب ذاتی حملے کریں گے تو جواب بھی ملیں گے۔ پنجاب کا خزانہ صوبے کے عوام کا ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ کاش آپ پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ ازما بخاری کا قمر زمان کائرہ پر جوابی بار، کہا کہ ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں۔ سندھ میں شوق سے آپ BISP کا استعمال کریں، مریم نواز تو 10-10 لاکھ دے رہی ہیں۔ مریم نواز نے ایک بار پھر کینالز کے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی، کچھ کہوں گا تو بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی وارننگ، موجودہ حالات میں متنازع بیانات سے اجتناب کا مشورہ۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیز میں کیتھ لیب کا افتتاح، کہا کہ صحت سے متعلق وفاقی حکومت سے مدد کے لیے مصطفیٰ کمال کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ پورٹ قاسم کے اندر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، وزیر اعظم سے کہوں گا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی سے بات کریں، باہر سے سرمایہ کاری آئیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، چین کے ساتھ مل کر SMEs سیکٹر کو فروغ دیں گے، کراچی کے سرمایہ کاروں کو چینی ٹیکنالوجی ملے گی۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشن، 13 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بھارت پراکسی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشن کیا۔ کوئٹہ میں مشترکہ آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 10 دہشت گرد جہنم واصل فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ کیچ میں فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خزدار میں خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش کرنے والے بھارتی پراکسی 4 بزدل دہشت گرد گرفتار۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ کوئٹہ میں خودکش حملے کا مقدمہ، تھانہ CTD میں درج، مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل۔ ہلاک 5 دہشت گردوں کی شناخت کے لیے نادرا سے رجوع، دھماکے میں 12 افراد شہید ہوئے تھے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولاکوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، مسلح شرپسندوں کی تیمیاتی دیرکوٹ ڈڈیال کے علاقوں میں پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ، آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 بہادر سپاہی شہید، 9 اہلکار زخمی۔ شہید کانسٹیبل خورشید اور کانسٹیبل جمیل کا تعلق باغ سے ہے، جبکہ کانسٹیبل طاہر رفیع شہید کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ مسلح بلوائیوں کی فائرنگ سے متعدد شہری زخمی ہوئے۔ شہید اور زخمی اہلکاروں کے اہل خانہ کا حکومت سے قاتلوں کو کٹہرے میں لا کر سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ مذہب دنیا میں مطالبات کا واحد راستہ مذاکرات ہے اور تشدد سے کسی مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ پرتشدد واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ طارق فضل چودھری بولے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پرامن احتجاج کی کال دی مگر بعد میں تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ سابقہ مذاکرات میں ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر کے عمل درآمد کی ضمانت دی گئی تھی۔ بھارت کی آزاد کشمیر میں انتشار کی سازش بے نقاب، بدنام زمانہ بھارتی میڈیا کی آزاد کشمیر میں احتجاج کو منفی رنگ دینے کی کوشش، منفی پروپیگنڈے کے لیے AI اور جعلی ویڈیوز کا استعمال، مارکہ حق ہو یا کوئی اور واقعہ، جھوٹ اور گمراہ کن بھارتی میڈیا بھارت کی پہچان بن چکا ہے۔
بھارتی بورڈ سے نہ کبھی معافی مانگی نہ ہی کبھی ایسا کروں گا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی کا دو ٹوک موقف، بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد، کہا کہ بھارتی میڈیا کا مقصد صرف اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بدقسمتی سے بھارت کرکٹ میں سیاست لے کر آیا اور کھیل کی ساکھ متاثر کی۔ بھارت کو اسی ٹرافی دینا چاہتا تھا، اب بھی اے سی سی کے دفتر آئیں اور ٹرافی لے جائیں۔ بھارت کا ایشیا کپ کے بعد وومین ورلڈ کپ کو بھی سیاست زدہ کرنے کا منصوبہ، پاکستان سے میچ میں بھارت کی خواتین کھلاڑی ہاتھ نہیں ملائیں گی، بھارتی صحافی کا دعویٰ۔ پاکستان اور بھارت کا میچ 5 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے میں ریکوڈک میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان، کہا کہ امریکہ کی مرکزی سرمایہ کاری ریکوڈک میں اور اس کے بعد اگلے مراحل آئیں گے۔ امریکہ سے معاہدہ اور تجارت کی سب سے تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان نے $500 ملین یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی کر دی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق قرضوں کی بروقت ادائیگی پاکستان کے مالی نظم و ضبط کا ثبوت ہے۔ لیکوڈیٹی میں بہتری آئی ہے۔ عالمی اداروں نے پاکستان کی خود مختاری ریٹنگ میں بہتری کی۔ قرض کا جی ڈی پی تناسب 77% سے کم ہو کر 70% پر آ گیا۔ عالمی سطح پر قرض لینے کی لاگت میں کمی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ خیرپور میں گیسٹ اور کنڈنسن کے لیے ذخائر دریافت۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے مطابق کنویں سے یومیہ 22.5 MMSFD گیس اور 690 بیرل کنڈنسنس کی پیداوار۔ کنویں کی کھدائی 30 جون 2025 کو شروع کی جائے گی۔ پاکستان میں ہر سال 90,000 سے زائد خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سے 40,000 جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے پر خصوصی ویڈیو پیغام، کہا بروقت تشخیص اور درست علاج سے بچاؤ کی شرح 90% سے زائد ہے۔ کم عمری کی شادی باطل نہیں، قانوناً جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس محمد اعظم خان نے کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ نکاح نامے میں دلہن کی عمر تقریباً 18 سال درج ہے۔ نادرہ ریکارڈ کے مطابق عمر 15 سال ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے اور کون کرتا ہے؟ نیشنل کرمنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک بار پھر تفتیش کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ فراہم کر دیا گیا۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ٹویٹس کو بانی ذاتی طور پر اون کرتے ہیں یا نہیں۔ تفتیش کا مقصد سوشل میڈیا پر ملک مخالف مواد اور اس کے ذرائع کی نشاندہی کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں شدید اختلافات کا انکشاف۔ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کے صوبائی کابینہ سے مستعفی ہونے کی وجہ شدید پارٹی اختلافات نکلے۔ ذرائع کے مطابق سوابی جلسے کے بعد اختلافات میں شدت آ گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے اسد کیسر اور شہرام ترکئی سے کافی عرصے سے اختلافات تھے۔ اسد کیسر اور شہرام کو شبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ نے بانی کو ان کی بلا وجہ شکایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا فلڈ سروے جاری۔ 41,735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل۔ 28,632 کسانوں کے نقصانات کی تفصیلات مرتب۔ 2,449 ہلاک مویشیوں کا ڈیٹا مل گیا۔ متاثرین کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فلڈ ریلیف ATM کارڈ جاری ہوں گے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی گجرات سے ہوا کا کم دباؤ کا سسٹم بحیرہ عرب میں داخل ہو گیا۔ حیدرآباد، تھرپارکر، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں بھی بارش متوقع۔
گلوبل سمود فلوٹیلا کشتیوں کو سمندر میں ڈبونے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل۔ اسرائیلی جہازوں نے 2 کشتیوں کو گھیراؤ کر کے کمیونیکیشن آلات جیم کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل بیڑے کو روکنے کے لیے کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اٹلی کے جہاز پیچھے ہٹانے کے فیصلے پر نمائندہ اقوام متحدہ کی تنقید۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نقل و حرکت مزید محدود۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں فلسطینیوں کو جوڑنے والی واحد سڑک پر ایک نیا گیٹ نصب کر دیا۔ گیٹ بند ہونے سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوں گے۔ یومیہ 60 سے 70 ہزار گاڑیاں رک جائیں گی۔ خوراک اور ادویات کی ترسیل میں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ سینٹ میں بجٹ سے متعلق قانون سازی میں ناکامی پر امریکی حکومت شٹ ڈاؤن ہو گئی۔ 1 اکتوبر کو مالی سال کے آغاز پر بجٹ پاس نہ ہونے سے حکومت کے پاس امور چلانے کے لیے فنڈز ختم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ شٹ ڈاؤن کی صورت میں وہ حکومتی محکموں میں مزید ملازمتوں کو ختم کر دیں گے۔ فلپائن میں 6.9 شدت کا زلزلہ، 69 افراد ہلاک، 140 زخمی، عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ زلزلے کے باعث باسکٹ بال میچ کے دوران سپورٹس کمپلیکس گر گیا، سڑکوں اور پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اور سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تازہ رینکنگ جاری۔ ایشیا کپ میں عمدہ پرفارمنس پر صاحبزادہ فرحان کی لمبی چھلانگ، 11 درجے بہتری کے ساتھ 13ویں پوزیشن۔ بولنگ میں شاہین شاہ آفریدی کی 12 درجے ترقی۔